بڑی خوشخبری نہیں خوشخبریاں آ رہی ہیں. دو کیسز میں خوشخبریاں ہیں. نہ صرف یہ بلکہ ہائی کورٹ سے بھی آپ لوگوں کے لیے کافی اچھی خبریں آ رہی ہیں. بتائیے گا آج آپ پیش ہوئے ہیں عمران خان کے کیسز میں اور بریت کے حوالے سے بھی اس وقت خبر آ رہی ہے. کیا کچھ ہوا بتائیے گا, کیا اچھی خبر ہے پی ٹی آئی اور عمران خان کے لیے؟ دیکھیں 9 مئی کے حوالے سے آج عمران خان صاحب سرخرو ہو گئے. آج عمران خان صاحب کے اوپر جو ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ جناب یہ 9 مئی والے ہیں, عمران خان نے اکسایا, اداروں کو یہ کیا, حملہ کروایا, زوم میٹنگز کی, فلاں کیا, یہ کیا, وہ کیا. آج الحمدللہ آج حق اور سچ کی جیت ہوئی ہے اور پراسیکیوشن مکمل طور پر ناکام رہی ہے. کوئی ان کے پاس شواہد نہیں تھے, کوئی ان کے پاس ایویڈنس نہیں تھی, کوئی ان کے پاس ایسی چیز نہیں تھی جس سے وہ کہہ سکیں کہ جناب عمران خان صاحب کا یہ قصور ہے. ایک بندہ جیل میں ہے, وہ کیسے اس کے پاس نہ فون کی ایکسیس ہے, نہ ان کے پاس کوئی ویڈیو پیغام ہے کہ وہ کسی جگہ کے اوپر کہہ دیں کہ اس بلڈنگ کے اوپر حملہ کر دو. آج عمران خان صاحب 2 مقدمات میں الحمدللہ باعزت جو ہے بری ہو گئے, اور اس سے پہلے اگلے دن بھی 9 مئی کے مقدمے میں بری ہوئے تھے. 3 مقدمات ایسے ہو گئے ہیں جو 9 مئی کے حوالے سے جن میں بریت ہو گئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ 25 مئی جو آزادی مارچ کے کیسز تھے ان میں بھی خان صاحب کی بریت مسلسل جاری ہے. تو خان صاحب کی بریت ہو رہی ہے اور اسی بنیاد پہ ہو رہی ہے کہ کوئی شواہد نہیں ملے ان کے خلاف. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ہائی کورٹ میں جو 3 حلقوں کے حوالے سے اسلام آباد کے جو مین حلقے ہیں وہاں پر بھی آپ لوگوں کے جو سماعتیں ہیں وہ چل رہی ہیں. آج بھی سماعت ہوئی ہے, اس میں کیا کچھ ہوا ہے؟ کیا حلقے ملنے جا رہے ہیں واپس آپ کو؟ دیکھیں جو سماعتیں ہوئی ہیں ہم امید رکھتے ہیں کہ جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز 6 ججز وہ کھڑے ہو گئے ہیں اور جس طرح وہ کہتے ہیں جی کہ آ جائیں جی, فلاں سیکٹر کمانڈر بھی آ جائے جی, وہ بھی آ جائے جی, یہ بھی آ جائے جی, کہ کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. تو ڈیفینیٹلی ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ تمام لوگ قانون اور آئین کے مطابق برابر ہیں, ایکول ہیں, کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے. اور حلقوں کے حوالے سے بتاؤں تو یہ سارے لوگ بھاگ گئے ہیں, یہ سارے لوگ بھاگ چکے ہیں. یہ کوئی بھی ان سے کہا جائے نا کہ فارم 45 لے کر آئیں, فارم 46 لے کر آئیں, فارم 47 لے کر آئیں, تو نہیں لاتے. طارق فضل چودھری بھاگ گئے. آج پیش کیا گیا فارم 45 نہیں پیش کیا گیا. کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس سرٹیفائیڈ کاپیاں ہی نہیں ہیں. کہتے ہیں جی ہمارے پاس کوئی سرٹیفائیڈ کاپیاں نہیں ہیں, اور عدالت کہتی ہے کہ آپ کے پاس نہیں ہے تو کس کے پاس ہوں گی. تو یہ صرف اور صرف ایک بھاگنے کا بہانہ ہے. عدالت نے کہا ہے کہ تمام لوگ سرٹیفائیڈ کاپیاں حلف کے اوپر جمع کروائیں گے, اور جو جھوٹا قرآن اٹھائے گا اس کے اوپر جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی, قانونی کارروائی کی جائے گی. اور انشاءاللہ تعالی ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ حلقے ہمارے واپس آ رہے ہیں, کیونکہ عدالتیں جس طرح سے کھڑی ہو رہی ہیں, اگر فارم 47 عدالت کے سامنے رکھے گئے تو اس کے مطابق یہ سارے لوگ ہارے ہوئے ہیں. کوئی پیسے دے کے بنا ہے, کوئی کسی کی بوٹ پالشی کر کے بنا ہے, جو بھی انہوں نے طریقہ کار کیا ہے, لیکن ان کو جتوایا گیا ہے اور ہمارے جیتے ہوئے لوگوں کو ہروایا گیا ہے. ابھی میں اڈیالہ جیل جا رہا ہوں اور پھر اس کے بعد آپ سے میں انشاءاللہ تعالی تفصیل سے بات کروں گا. لیکن خان صاحب نے یہ ضرور کہا ہے کہ گندم سکینڈل کے اوپر ابھی تک جو ہے وہ کوئی قانون کی گرفت میں یہ سارے چور ڈاکو نہیں آئے جنہوں نے کرپشن کی. اور خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ انوار کاکڑ کی سٹیٹمنٹ ایڈمیشن وہ کر رہا ہے, اور جو چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ جو کمشنر راولپنڈی ہے اس نے بیان دیا ہے کہ اس طرح سے دھاندلی ہوئی ہے. تو ان دونوں کی سٹیٹمنٹ کے بعد بچتا ہی کچھ نہیں ہے کہ انہوں نے دھاندلی نہیں کی. تو لہٰذا یہ قوم کے مجرم ہیں, انہوں نے جمہوریت پہ ڈاکہ ڈالا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم وہ ڈاکہ جو انہوں نے ڈالا ہے وہ واپس لیں گے. لیکن نعیم حیدر پنجوتا صاحب, $1 ملین کوشچن یہ ہے کہ خان صاحب نے جیل کے اندر سے انٹرویو کیسے دیا, کون سا اینکر وہاں پر پہنچا, کس نے سوال دیے, کس نے جوابات ریکارڈ کیے, کیا کچھ ہوا؟ کل سے کنٹروورسی چل رہی ہے اس پر. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب جیل میں تھے وہاں سے وہ کتابیں لکھ رہے تھے, اور اس کے علاوہ کئی ایسے رہنما گزرے ہیں, کئی ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اندر سے کتابیں لکھی, انٹرویو دیے, سارا کچھ کیا. اگر عمران خان کا ایک انٹرویو آ گیا ہے تو آپ کو کس بات کی تکلیف ہے؟ اور اگر آپ کو تکلیف ہے تو وہ تکلیف ہوتی رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی آپ چیز لے کر آئے نا کہ عمران خان کے پاس یہ میڈیا کا یہ بندہ گیا تھا, کورٹ کی اپروول تھی, کوئی چیز لے کر آئیں. اور جہاں پر انٹرویو کا آپ کو مسئلہ ہے, دبئی لیز کے اوپر آپ کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ آپ نے ادھر سے پیسہ بنایا, لوٹا, اور لے کر آپ چلے گئے باہر, اور باہر آپ نے جائیدادیں بنائی, آج تک آپ حساب نہیں دے رہے. اور خان صاحب وکلاء سے, پولیٹیکل رہنماؤں سے, تمام لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں, اور وہ
اپنے بارے میں یا جو بیان دینا ہو اس کے بارے میں یا ساری چیزیں بتاتے ہیں تو ہم اس حساب سے بتاتے ہیں، تو اس میں کوئی جرم نہیں ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی عمارت بلڈنگ کے آگے اس وقت آپ کھڑے ہیں اور اس وقت پورے پاکستان کی بالخصوص پی ٹی آئی سپورٹرز کارکنان کی نظریں سپریم کورٹ آف پاکستان پر ہیں۔ آج کیا خان صاحب پیش ہوں گے یہاں پر؟ اگر پیش ہوں گے تو کیا لوگ دیکھ سکیں گے لائیو ٹیلی کاسٹ میں؟ ہم امید رکھتے ہیں کہ آج پھر ایک تصویر آئے گی اور پھر جو ہے نا پہلے جو ان کا رہی صحیح خسر بچی ہے نا وہ بھی نکل جائے۔ بہت سختی ہے لیکن آپ کو پتہ ہے دیوانے بھی بہت ہیں۔ اور سیکنڈ بات یہ رہ گئی کہ ان کو کس چیز کا خوف ہے، کیوں تصویر کے اوپر پابندی؟ خان صاحب خود سپریم کورٹ میں پیش ہونا چاہتے تھے، خان صاحب کو پیش کیا جاتا ہے، انہوں نے خان صاحب کو پیش نہیں کیا، ٹھیک ہے جی۔ اور اب جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے اگر ان کو لانا ہے تو خان صاحب کی لائیو کوریج دکھائی جائے۔ ہماری کے پی حکومت نے بھی درخواست دی ہے لائیو کوریج کی، اس وقت تک ہمیں یہ اطلاع کہ لائیو کوریج نہیں دکھا رہے، تو یہ جو عوام ہے وہ امیدیں لگا کر بیٹھی ہے کہ خان صاحب شاید آج ان کو دیدار ہو۔ سنا ہے کہ آپ لوگوں نے بڑی تیاری کروا دی ہے خان صاحب کو، کوئی ڈاکومنٹس اور بڑے چیزیں آپ لوگوں نے خان صاحب کو دی ہیں، خطاب تیار ہے خان صاحب کا؟ خان صاحب کا جو ہے وہ بالکل تیار ہے، اور خان صاحب کو میں نے کہا کہ آپ نے جو ہے وہ جس طرح سے جانا ہے تو آپ کی بھرپور تیاری اور بھرپور طریقے سے جو ہے آپ مزید جو ہے وہ تیاری کر کے جائیے گا۔ تو خان صاحب نے کہا کہ مجھے جو ہے نا تم بے فکر ہو جاؤ، تیاریاں پہلے ہی ہوئی ہیں، تیاریوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور جو کیس کے حوالے سے ساری چیزیں تھیں خان صاحب کو فراہم کر دی گئی تھیں۔ اگر آج لائیو جو ہے سماعت کے اندر خان صاحب کو موقع دیا جاتا ہے بولنے کا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آج کچھ ملک کے اندر اور ہی ماحول ہوگا۔ کیا ہوگا ذرا آپ اشارتاً بتانا پسند کریں گے؟ سیاسی معاملات پر بات کریں گے یا اسپیسیفکلی نیب ترامیم کے حوالے سے ہی بات کریں گے؟ دیکھیں نیب کیس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور اس کے علاوہ بھی جو وہ اپنا موقف رکھتے ہیں جو ملک کے اندر ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی چیف صاحب سے بات وہ کر سکتے ہیں، ان کا حق ہے، ان سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور اگر چیف صاحب ہمت رکھتے ہوں اور کوئی تھوڑا سا ان کو ہو کہ ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو تو پھر ان کو چاہیے کہ ان کو اجازت دیں تاکہ وہ بات کریں۔ ہمت کرنی چاہیے نا، اگر آپ بالکل سچے ہیں تو پھر آپ بھاگتے کیوں ہیں؟ اگر آپ جھوٹے ہوں تبھی آپ بھاگتے ہیں۔ ہمت رکھیں، اور خان صاحب تیار ہیں، خان صاحب بات کرنا چاہتے ہیں، خان صاحب کو بات کرنے کی اجازت دی جائے، اور میں اب انتظار کر رہا ہوں، بلکہ پوری قوم انتظار کر رہی ہے کہ کس وقت تصویر جو ہے وہ نکلتی ہے۔ لاسٹلی بتائیے گا ابھی آپ خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ سے ملنے جا رہے ہیں، کن امور پر بات چیت کریں گے؟ کیا مقصد ہے آج کی ملاقات کا؟ دیکھیں آج کی ملاقات کا ایک تو ہم بتائیں گے کل جو سارا ایک واقعہ پیش آیا اور سارا اس کے اندر جیسے خاور مان کا بھاگا وہ ساری بات بتائیں گے، اور دوسرا جو ہے خان صاحب سے جو ہدایات ہوں گی وہ لیں گے، اور تیسرا جو خان صاحب نے ہدایت کل بھی جاری کی ہے جلسوں کے حوالے سے وہ بھی ہم نے آگے کنوے کر دیا ہے، پولیٹیکل کمیٹی کو بھی کی گئی ہے۔ کہ خان صاحب بیرسٹر گور صاحب سے ناراض ہیں، کل سے سوشل میڈیا پر خبریں گردش کر رہی ہیں۔ نہیں دیکھیں، اگر کوئی بندہ ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے اس سے خان صاحب اتفاق نہیں کرتے کہ آپ ایسی سٹیٹمنٹ نہ دیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن میری اطلاعات کے مطابق کوئی ایسی ناراضگی کی مجھے اطلاع نہیں ہے کہ خان صاحب کوئی ناراض ہے ان سے۔ ڈیفینیٹلی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اگر ایک بندہ بات کرتا ہے اس دوسرے بندے کا کوئی اور ویو ہوتا ہے تو اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، لیکن ایک پراپوگنڈا کیا جاتا ہے جی نالاں ہو گئے، جہاں پر سکینڈل ہوں، جہاں پر جناب ڈاکے ہوں، جہاں پر نیب ترامیم کی جا رہی ہوں، الیکشن آرڈیننس لائے جا رہے ہوں، اس چیز کے اوپر خاموشی ہے، جہاں پر خاور مان کا جائے، عدالت میں دعویٰ بولیں، سارا کچھ کریں، اس بات کے اوپر کوئی بہت شکریہ۔ 8 منٹ ہو گیا